بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا 22واں پارہ مکمل پڑھا گیا۔ اس 22ویں پارے کے آخر میں سورہ یاسین ہے۔ 1.5 رکوع اس کا تو 22ویں پارے میں ہے اور 3.5 رکوع 23ویں پارے میں ہے، کل 5 رکوع اس میں ہے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کی تلاوت کے اہتمام سے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ نماز کی حالت میں اس کو تلاوت کرنا اور سننا یہ اپنی جگہ میں بڑا مقام رکھتا ہے۔ کل پھر سورہ یاسین شروع سے انشاءاللہ 5 رکوع تراویح کی ابتدائی 4-5 رکعتوں میں پڑھی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شوق و ذوق سے قبل از وقت آ کر اہتمام سے سورہ یاسین حالت نماز میں سننے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ 22ویں پارے میں سورہ احزاب ہے جو اصل میں 21ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 22ویں میں آ کے ختم ہوتی ہے۔ اس میں آیت نمبر میں نے 65 اور 66 اور 67 2 آیتیں پڑھی۔ اس میں ایک عجیب و غریب بات بیان کی گئی ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں تفسیر میں ان آیتوں کا انتخاب کرتا ہوں جن میں سماج کی اصلاح ہو، ہماری ضروریات ہو اور ہمارے درمیان پھیلی ہوئی بیماریوں کا خاتمہ ہو، اس کا علاج ہو، بدعات وہ کھل کر کے واضح ہوں، سنت اس سے الگ کیے جائے، یہ مقصد اور منشا ہوتی ہے۔ اسی کے تحت آج کی یہ آیتیں بھی منتخب کی گئی ہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت ماں باپ کے ذمے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ کی جانب سے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے یہاں پیدا ہو۔ لہذا کسی غیر کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کو لے کر کے کوئی مسلمان پرورش کر لے تو وہ بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ مسلمان بنے گا۔ اور کسی مسلمان کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ کسی غیر کے یہاں چلے جائے، مشنری میں چلا جائے، عیسائیوں میں چلا جائے، وہاں پلے بڑھے تو وہ کیا بنے گا؟ وہ وہاں پلے گا، شرک میں پلے گا تو مشرک بنے گا، یہودیوں میں پلے گا تو یہودی بنے گا، اور عیسائیوں میں پلے بڑھے گا تو عیسائی بنے گا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پیدا تو کیا گیا فطرت اسلام پر، چاہے یہاں پیدا ہو چاہے وہاں پیدا ہو، باقی آگے چل کے وہ جو بنتا ہے وہ بنانے والے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جو بھی بن رہا ہے
اس کو بنانے والے اس کے ماں باپ ہیں. ماں باپ جیسے ہوتے ویسے اپنے بچے کو بنا لیتے. وہ اگر کفر میں ہے تو بچے کو کفر میں لے جاتے, وہ شرک میں ہے تو شرک میں لے جاتے, وہ یہودیت میں ہے تو اس میں لے جاتے, نصرانیت میں ہے تو اس میں لے جاتے, مجوسیت میں ہے تو اس میں لے جاتے, دہریت میں ہے تو اس میں لے جاتے. تو یہ ذمہ داری لے جانے کی ماں باپ کے سر ہے. لہذا ماں باپ اپنے بچوں کو وہ اپنے مذہب پر باقی رکھوانا اور مذہب کی تعلیم دینا, عقائد ان کے مضبوط بنانا, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور دنیا کا ہر مذہب کا ماننے والا وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اپنے مذہب کے مطابق کرتا ہے. ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے مذہب پر قائم رہے. اس کے لیے جو ضروری امور ہیں وہ ماں باپ انجام دیتے ہیں. مسلمانوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے جیسا بنائیں, ایمان ان کے دلوں میں گھول کر پلائیں, راسخ کریں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, مجدد میت, انہیں کہا گیا ہر 100 سال پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو پیدا کرتے ہیں جو 100 سال میں پیدا ہونے والی خرابیوں کی اصلاح کرتے ہیں. ایک ایک کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو دین میں یہ نئی چیز پیدا ہو گئی, یہ خرابی پیدا ہو گئی, یہ رسم ہے, یہ رواج ہے, یہ بدعت ہے, یہ خرافات ہے. وہ 100 سال میں آنے والی ساری خرابیوں کی نشاندہی کرتے, اس کی اصلاح کرتے. اس کو کہتے ہیں مجدد میت. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام پر لوگ پاتے ہیں اور مجدد میت کے لقب سے نوازتے ہیں. اللہ نے بڑا کام لیا. عجیب و غریب بات انہوں نے فرمائی, دنیا کے ہر ماں باپ چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں. اپنے بچوں کی فکر ہر ماں باپ کو ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کی تعلیم اچھی ہو, تربیت اچھی ہو, ملازمت اچھی ہو, وہ سیٹل ہو جائیں, وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. یہ فکر ہر ماں باپ کرتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان بھی کرتے, دنیا کے اندر موجود تمام مذاہب کے ماننے والے بھی کرتے. دونوں کی فکر اگر ایک جیسی ہو, دونوں کی فکر اگر ایک جگہ آ کر کے ختم ہو تو پھر مسلمانوں میں اور غیروں میں کیا فرق رہے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے اپنے بچوں کی فکر بچوں کی موت تک کی کرتے ہیں. میرا بچہ وہ اچھا جیے, کب تک؟ بچے کی موت آنے تک وہ اچھی زندگی گزار لے. ہر مذہب کے ماننے والے کی فکر اپنے بچوں کے تعلق سے بچوں کی موت تک ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں مسلمان ماں باپ کی فکر اپنے بچوں کی موت تک اور موت کے بعد والی زندگی کی فکر بھی مسلم ماں باپ پر ہے کہ میرا بچہ میرے بعد اپنی بچے کی اپنی موت تک وہ زندگی کیسے گزارے گا اور موت کے واقع ہونے کے بعد اس کی زندگی کیسے ہوگی. لہذا آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے, انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اس کی فکر فرمائی. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے سارے بچوں کو جوڑ دیا, نبی تھے, اور انہوں نے اپنے سارے بچوں کو جوڑ کر کے پوچھا ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سارے بچوں نے ایک آواز جواب دیا, قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. اے ابا آپ کے خدا کی عبادت کریں گے, آپ کے ابا ابراہیم اسماعیل ان کے جو خدا تھے, آپ کے جو خدا تھے, جو ایک ہی خدا ہے اس کی عبادت کریں گے.
ایک نبی برحق نبی وقت کو اپنے بچوں کی فکر ہے کہ وہ میرے بعد وہ اپنے ایمان پر باقی رہیں گے کہ نہیں. یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے. سب سے پہلے تو ایمان گھول کر کے پلانا، ایمان پر ان کے باقی رہنے کے لیے جتنے جتن اور جتنی کوششیں کرنی ہے وہ سب کر لینا تاکہ ایمان ان کا سلامت رہے. مسلمانوں کا جو کیپٹل ہے، جو سرمایہ ہے، وہ ایمان. یہ کیپٹل رہ کر کے اس کی حفاظت کے ساتھ دنیا کو حاصل کیا جائے گا، سب کچھ کیا جائے گا. یہ اگر ختم ہو رہا ہے تو پھر دنیا کی ضرورت نہیں. بھئی ہمیں یہی ضروری ہے، اس کے ساتھ دنیا ٹھیک ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں چاہیے. اور ایمان کی بقا کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر پر اپنے بچوں کو باقی رکھنا، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ابھی میں آیت پڑھوں گا، ابھی تمہید بتا رہا ہوں، اس کے بعد آیت پڑھوں گا، سمجھاؤں گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آیت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے. آج ہم لوگ اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے ایمان بگاڑ رہے ہیں، دنیا بنانے کے لیے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں بچوں کی خوشی کے لیے. کل کو یہ بچے حشر کے میدان میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ جن بچوں کی خوشی کے لیے ہم دین چھوڑ رہے ہیں، سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، ان کو خوشی اور راحت پہنچانے کے لیے کل کو حشر کے میدان میں وہ بچے ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت میں وہ مضمون بتایا. آج ہم بچوں کے فیوچر کو بنانے کے لیے منصوبہ بناتے کون سی اسکول میں داخل کرنا ہے، سب سے ٹاپ اسکول کون سی ہے، فلاں اسکول ہے، فارم ملتا نہیں، پوری رات کھڑے ہونا، کھڑے ہوں گے، نہیں ہوتا وہ انفلوئنس چاہیے MLA کا، لیں گے، اس کے پیر پکڑنا اور اس کی حضوری کرنا، اسے سلام مارنا، سب کریں گے، بچے کا داخلہ وہاں ہو جائے. ڈونیشن دے دیں گے کتنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد اس بچے کا ایمان محفوظ رہے گا یا نہیں یہ پہلے دیکھ لینا. وہاں جا کے ایمان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر وہ نہیں چاہیے. نہ وہ اسکول چاہیے، نہ وہاں انفلوئنس چاہیے، نہ وہ ڈونیشن چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. اب بچہ کو اس کا فیوچر بنانے کے چکر میں ماں باپ جو ہے اس کو دنیاوی علوم سے آراستہ کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس کو سکھلائی جا رہی ہیں، سب ہو رہا ہے، ایمان میں کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں، دعائے قنوت یاد نہیں ہے، درود ابراہیم یاد نہیں ہے، نبی کے ساتھ کیا عقیدے، ولی کے ساتھ کیا عقیدے، خدا کے ساتھ کیا عقیدے، پتہ نہیں ہے اس کو. لیکن دنیا بہت شاندار اس کی ہو گئی اور وہ انجینئر ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، بہت کچھ ہو گیا. یہ دنیا تو اچھی ہو گئی. حشر کے میدان میں یہ بچہ کیا کرے گا اس باپ کے ساتھ جس باپ نے قربانی دے کر کے اس کو لائر انجینئر بنایا تھا، دین سے واقف نہیں کرایا تھا. یہ بچہ اس باپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہی اس میں بتایا جا رہا ہے. عام طور سے بدعات، خرافات، رسومات کی طرف ماں باپ لے جاتے ہیں. ماں باپ بچے سے کہیں گے کہ دیکھ بھائی تیرا نکاح کرنا ہے، سنت کے مطابق کروں گا. بچیوں کے نکاح میں ماں باپ مجبور ہیں، حالانکہ ہونا وہاں بھی چاہیے، بچیوں کے نکاح میں بھی سنت کے مطابق کرنا چاہیے. اگر لڑکے والے تیار ہوں تو سنت کے مطابق کر دینا چاہیے. عام طور سے لڑکے والے تیار نہیں ہوتے ہیں تو مجبوراً وہاں کچھ
19-20 کرنا پڑتا، لیکن بچوں لڑکوں کی شادی میں وہاں تو کوئی مجبوری کا سوال نہیں ہے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ بچے کو بولنا چاہیے کہ بھئی تمہارا نکاح ہوگا سنت کے مطابق ہوگا، کوئی غیر غلط کام نہیں ہوگا، اگر تم تیار ہو تو ہم اس نکاح میں ہیں، آگے بڑھیں گے، کریں گے، اگر تم تیار نہیں ہو تو پھر تم اپنا کرو، دیکھو میں تو سنت کے خلاف جانے تیار نہیں ہوں۔ عام طور سے بچے ماں باپ کی بات مانتے ہیں، بلکہ ماں باپ ہی زیادتی کرتے ہیں۔ بات چیت شادی کی، وہ جوڑے جہیز کی، لین دین کی، وہ سب فضول رسوم، وہ سب بات چیت تو ماں باپ کرتے ہیں، یا نہیں تو ماں باپ بیچ میں ایک میڈیٹر کو ڈالتے ہیں، وہ یا تو مداوت ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے، وہ بیچ میں بات چیت کرتا رہتا ہے۔ نہیں، ان کی طرف سے تو کچھ نہیں ہے، پھر بھی دنیا دیتی ہے، آپ یہ دے دیں، ایسا سب ہوتا ہے نا جی۔ کیا بولیں گے اس کے آشنے روشنے، نکاح میں آئیں گے وہ سب کیا بولیں گے، سب یہی پوچھے گا کیا دیے، اس لیے آپ یہ دے دیجئے، یہ دے دیجئے، وہ بیچ والا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، دیکھیے عقل بالغ ہونے کے بعد جو ہے آپ کو اپنی کرنی ہے، بالغ ہونے کے بعد مرد ہو چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، بالغ ہونے کے بعد ماں باپ اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے تو ماننا ضروری نہیں، نہ ماننا ضروری ہے۔ کہہ دیا جائے بھئی ابو یہ آپ جو ہے شریعت کے خلاف بول رہے ہیں، اور میرے نزدیک آپ سے زیادہ عزیز میرے نبی ہے، میرا دین ہے، میں دین کو چھوڑ کے آپ کو نہیں اپناؤں گا، آپ کو چھوڑ کے دین کو اپنا لوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی بندے کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا جوان ہونے کے بعد ہر فرد کی ذمہ داری ہے وہ سنت پر چلے۔ بھئی نابالغ تھے، وہاں جو ہے ماں باپ کے انڈر میں تھے، اب عقل آ گئی، شعور آ گیا، اب اپنے ابا کو بتائیں کہ دین یہ ہے، شریعت یہ ہے، سنت کے مطابق مجھے کرنا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ فورس کرتے ہیں، انکار کرنا چاہیے، مانا نہیں، ماں باپ نے مجبوراً بہت سارے کام کیے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو جو خلاف شرع کام کیے ہوں گے، دین جن کا کمزور ہوگا، ایمان جن کا کمزور ہوگا، حشر کے میدان میں ان کو چہرے کے بل آگ میں ڈالا جائے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، آگ میں ان کے چہروں کو پلٹ کر کے ڈالا جائے گا۔ یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے، دنیا میں ہم نے نہیں کی۔ اور پھر اللہ سے شکایت کریں گے۔ وقالو، وہ بچے جن کو سزائیں دی جا رہی ہیں، وہ بچے کہیں گے وقالو ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی۔ قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں، خاندانوں کے سردار ہوتے ہیں، ہم نے سرداروں کی، خاندانوں کی، قبیلوں کے بڑوں کی مانی۔ وَكُبَرَاءَنَا، باپ کی، دادا کی، ماں کی، نانی کی، ان سب کی ہم نے مانی۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اور ان سبوں نے ہمیں گمراہ کیا دنیا میں۔ تو کیا کرنا چاہیے اب؟ وہ خود کہیں گے، بچے کہیں گے ربنا، ہمیں، اے ہمارے رب، ہمیں تو سزا دی جا رہی ہے، چہرے کے بل آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے کر رہے ہیں آپ، لیکن آتِہم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، یہ ہمارے بڑوں کو، باپ کو، دادا کو، ماں کو، خاندان قبیلوں کے بڑوں کو جنہوں نے ہمیں غلط راستہ دکھایا، ان کو ڈبل عذاب دے۔ ربنا آتِہم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ
عذاب ڈبل کر کے دے، اس لیے کہ انہوں نے ہی گمراہ کیا، انہوں نے مکتب میں نہیں بھیجا، انہوں نے دین کی تعلیم نہیں دی، بھیجا کہاں؟ وہ کرائسٹ میں اور فلاں میں، اور جہاں جانے کے بعد مسجد میں جانے کے لیے 1 گھنٹہ موجود نہیں تھا، مکتب میں جانے کے لیے 1 گھنٹہ موجود نہیں تھا، لہذا اس لائن میں تو میں بہت آگے بڑھ گیا، باقی نماز کی صورتیں مجھے یاد نہیں تھی، دعائے قنوت یاد نہیں تھا، میں نے کبھی نماز پڑھی بھی تو لوگوں کی نقل کر لی، پڑھنا اڑنا کچھ آتا نہیں تھا۔ اور آگے بڑھ کر کے جو کچھ مجھ سے گناہ ہوا انہوں نے کروایا، میری شادی انہوں نے کی، اس کے اندر جتنی حرام کاری ہوئی، جتنی فضولیات، رسوم اور جتنے خرابیاں تھی وہ سب انہی کی پیدا کی ہوئی تھی، ان کے کرنے سے وہ سب ہوا۔ میں عذاب کا مستحق ہوں، مجھے دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن ان کی وجہ سے ہوا نا، ان کو بھی اتنا ہی عذاب دیں گے آپ، تو میرے میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اس لیے ان کی وجہ سے میں خراب ہوا، میں گناہ میں پھنسا، مجھے 1 ان کو ڈبل۔ جتنے ماں باپ آج سب کر رہے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے، وہ ان آیتوں کو پڑھیں، گھروں میں جا کر کے ترجمہ دیکھیں، وہ جس زبان میں آپ ترجمہ چاہیں گے مل جائے گا۔ یہ آیت نمبر 60 پر 7 ہے، سورہ احزاب پارہ نمبر 22۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہیں گے وہ بچے، ان کو دگنا عذاب دے، اتنا ہی نہیں، آگے بھی کہیں گے وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ آپ کی بڑی پھٹکار ان پر نازل کر، لعنت عذاب الگ، آپ کی لعنت بھی ہو ان پر، اور لعنت چھوٹی موٹی نہیں، لعنًا کبیرًا، بڑی لعنت ان پر نازل۔ اور بچوں کی خوشی کے لیے ماں باپ جو دین اور شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، بچوں کی ذمہ داری ہے، بالغ بچوں کی، وہ اس کا انکار کریں، اپنے ابا سے کہہ دے ٹھیک ہے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم سنت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی کا 1 پیسہ نہیں چاہیے، مہر ہم دیں گے جی۔ اور بھی دعوتوں میں، تقریبات میں جی بہت ساری خرابیاں سماج میں، معاشرے میں جو پھیلی پڑی ہیں، وہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہر بالغ مرد کو، بالغ عورت کو، بالغ لڑکی کو احتجاج کرنا چاہیے، ماں باپ کو عمل کرانے سے روکنا چاہیے، اور اگر کر لیں گے تو یہ صورتحال بنے گی۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تعلیم کی بھی، تربیت کی بھی۔ کل کو جو ہے ایسا بھی ہوگا کہ باپ جو ہے اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت کا مستحق ہو جائے گا، بیٹا اپنے اعمال کی بنیاد پر جہنم کا مستحق ہوگا۔ تو بیٹا باپ کو دیکھے گا جنت میں جا رہا ہے، اس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، تو وہ اللہ سے کہنے لگے گا یہ کیسے جنت میں جائے گی، انہی کی وجہ سے تو میں جہنم میں جا رہا ہوں، انہوں نے میری صحیح تعلیم و تربیت کی ہوتی تو میں کیوں جہنم میں جاتا، یا تو مجھے آج ان کے ساتھ جنت میں بھیج دے یا میرے ساتھ ان کو جہنم میں بھیج دے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں جہنم۔ اس لیے بھائی یہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے چکر میں دین و شرع کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کا جو مزاج بنا ہے، اس مزاج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، سماج میں اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہی بچے کل کو ہمارا دامن پکڑیں گے، گریبان پکڑیں گے، اور حشر کے میدان میں جہاں پوری انسانیت موجود ہوگی رسوا کریں گے، ذلیل کریں گے، اور ہمیں اپنے بچوں کے سامنے رسوا اور ذلیل ہونا پڑے گا۔ بچے ماں باپ کے پاس امانت، اللہ کے نبی نے ان کی پیدائش سے لے کر کے تعلیم و تربیت کا سارا ایک نظام بنا کر کے پیش کیا۔ پیدا ہوتے ہی اذان و اقامت پڑھنا، اور 7ویں دن عقیقہ کرنا، بہترین ان کا نام رکھنا، اور جب بولنے کے قابل ہو تو اللہ کا نام اس کی زبان سے جاری کروانا، کلمہ طیبہ اس کو پڑھوانا،
اور جب پڑھنے کے قابل ہو تو اسے قاعدہ بغدادی نورانی قاعدہ پڑھانا شروع کرنا، مکتب سے اس کا رشتہ مضبوط کرنا، وابستہ کرنا، دین سے متعلق بنیادی باتیں اس کو سکھلانا، یہ سب ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ دین کے معاملے میں ماں باپ بہت کمزور ہیں اور دنیا کے معاملے میں بہت آگے ہیں، بہت پیش ہے۔ وہ خراب اسلام نہیں کہتا، وہ بہت آگے بڑھے آپ، لیکن سرمایہ تو نہ لوٹیں، کیپٹل تو محفوظ رہے، اس کی حفاظت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دارالعلوم العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما، ایمان کامل نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ رمضان کے اس دوسرے عشرے میں ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ رمضان میں کی جانے والی تمام عبادتوں کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اس کے برکات سے مالا مال فرما، قرآن کی نسبت سے بٹنے والے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، دنیا میں عزت نصیب فرما، آخرت میں کامیابی نصیب فرما، دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔